وآلہ وسلم۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ چل رہا ہے، یعنی لوز موشن ہے۔ کیسی کمال کی بات ہے کہ صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے نا بیماری میں، لیکن صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آنکھ دکھ گئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جائیں گے، بازو کٹ گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، پیٹ میں درد ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ غرض کوئی مسئلہ ہے، صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ پیش کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ یعنی اپنے دل کو آرام صرف در مصطفیٰ سے ہی ملتا ہے۔ ہم نے اپنے سارے کام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے کر رکھے ہیں، بس یہی لو لگی ہوئی ہے کہ اس در پاک کے غلام رضا کے دردوں کو دور فرما دیں گے۔ خیر حدیث پاک ہم سن رہے تھے، صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، تو یہ صحابی بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اپنے بھائی کے بارے میں عرض کی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ وہ صحابی گھر گئے، واپس گئے، شہد پلایا۔ اب بظاہر مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور مسئلہ بڑھ گیا، موشن اور زیادہ ہو۔ پھر حاضر ہوئے، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ واپس گئے، پھر دوبارہ شہد پلایا، مسئلہ اور بڑھ گیا۔ تیسری بار حاضر ہوئے، عرضی پیش کی، پھر یہی ہوا، فرمایا شہد پلاؤ، واپس گئے، شہد پلایا، مسئلہ اور بڑھ گیا۔ چوتھی بار حاضر ہوئے، درخواست پیش کی، فرمایا اللہ پاک سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ شہد میں شفا ہے، قصور ہماری دوا کا نہیں ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے نا وہ بیمار ہے۔ اب کی بار پھر جاؤ، پھر شہد پلاؤ۔ اب جا کے جب شہد پلایا تو آرام آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ لا دوا ہے مرض ہمارا، طبیب کیوں کر کریں گے چارہ، علاج میرا کریں گے آقا، طبیب بھی ہے حکیم بھی ہے۔ بارگاہ رسالت میں عرضی پیش کرتے ہیں کہ شاہ بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ بے کس کو نواز دیجیے، آپ طبیب ہیں، کچھ علاج فرمائیے، میں گناہوں کا مریض ہوں یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے۔ اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ یہ بات پکی ذہن میں بٹھا لیں کہ احادیث میں، طب وغیرہ کی کتابوں میں جو دوائیں اور علاج لکھے ہوتے ہیں یہ ہر ایک کو موافق ہوں یہ ضروری نہیں۔ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، گرم طبیعت، سرد طبیعت، گرم سرد طبیعت، تو ہر ایک کی طبیعت الگ ہے۔ مرض کی درست تشخیص بھی ہر ایک کر پائے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے، بیماری کیوں ہے، اس بیماری کی جڑ پکڑنی چاہیے۔ اوپر سے علاج کرتے رہیں گے، پھر وہ جڑ نہیں پکڑی تو پھر بیماری شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا کوئی بھی علاج اپنے مستند ڈاکٹر، مستند حکیم سے مشورہ کیے بغیر ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے حدیث پاک سنی، صحابہ رسول نے 3 مرتبہ اپنے بھائی کو شہد پلایا، مگر مرض کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ آخری مرتبہ شہد پلایا تو مرض ٹھیک ہو گیا۔ اس کی شرح میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ انوکھا علاج تھا، کیونکہ طب کی دنیا میں شہد کو دست آور بتایا ہے، یعنی اس کی وجہ سے موشن لگ جاتے ہیں، اس کو دست آور بتایا گیا ہے۔ مگر یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ شہد ہی کے ذریعے ان کا علاج فرما دیا۔ کام جو ان سے ہوا پورا ہوا، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر۔ ان صحابی رسول کے ایمان پر بھی قربان چاہیے۔ ہم ایک بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، آرام نہ آئے تو پھر ڈاکٹر بدل لیتے ہیں یا دوائی بدل لیتے ہیں، یا پھر ڈاکٹر کہتا نہیں اب یہ دوسری دوائی دے دو، کچھ ڈارس بن جاتی ہے کہ اس دوا سے آرام آ جائے گا، اس سے بھی آرام نہ آئے ڈاکٹر ہی بدل دیتے ہیں۔
لیکن ان صحابی کا ایمان دیکھیں کہ دوا سے آرام تو کیا آنا تھا، مرض اور بڑھ گیا، پھر حاضر ہوئے پھر وہی دوا ملی، مرض اور بڑھ گیا، پھر حاضر ہوئے پھر وہی دوائی ملی، یعنی شاید ہی پیو، شاید ہی کھاؤ، بار بار حاضری دیتے ہیں، نہ دوا بدل رہی ہے نہ آرام آ رہا ہے، اس کے باوجود دل برا نہیں کرتے، اعتماد نہیں ٹوٹتا، لو لگی ہے تو بس اسی در سے لگی، چار تو کیا ہزار چکر بھی لگانے پڑے نا تو پتہ ہے ان کو آرام ملنا ہے تو یہیں سے ملنا ہے، کہیں اور جانے کی حاجت ہی نہیں، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔ رب کائنات نے انہی کو قاسم نعمت یعنی بانٹنے والا بنایا ہے، جھولیاں بھرتی ہیں اسی در سے بھرتی ہیں، لہٰذا ہم نے مانگنا ہے، اسی در سے مانگنا ہے، ایک بار نہیں بار بار مانگنا ہے، خدا نہ خواستہ ایسے ہوتا نہیں ہے، پھر بھی اللہ نہ کرے سوال رد بھی کر دیا جائے نا تو تب بھی یہیں پڑے رہنا ہے، یہی مانگتے چلے جانا ہے، مانگتے چلے جانا ہے، جھولی بھری جائے گی اور ایسی بھرے گی پھر کمی نہیں رہے گی، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ شہد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور شہد کی جو مکھی ہے، یہ شہد جو بناتی ہے نا، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ آیت کریمہ آپ نے پہلے بھی کئی بار سنی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچ بہت لمیٹڈ ہے، محدود ہوتی ہے۔ ہم جب یہ آیت کریمہ سنیں اس بات پر غور کریں کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کی ہم گنتی نہیں کر سکتے، تو ہماری نگاہیں صرف اپنی ذات تک محدود رہ جاتی ہیں نا، ہم صرف یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں دی، جسم کے اندر ایک پورا ایک نروس سسٹم ہے، اعصابی نظام ہے، ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام ہے، زمین بنائی، آسمان بنائے، ہم بس اس طرح کی باتیں سوچ کر رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑی نعمتیں اللہ کی، اور یہ بھی اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گنتی نہیں کر سکتے، مگر اللہ پاک کی نعمتیں صرف یہی نہیں ہیں، نعمتیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرے، کیڑے مکوڑے، مختلف قسم کے بیکٹیریا جنہیں انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، یہ سب ہمارے لیے نعمت ہے۔ اللہ پاک نے ایک ذرہ بھی فضول پیدا نہیں فرمایا، اور جو بنایا ہے ہم انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اس پوری کائنات کا مرکز انسان ہے، ہر چیز کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، یعنی اللہ پاک وہی ہے کہ جس نے زمین بھی پیدا کی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بھی پیدا فرمایا، اور کس کے لیے؟ تمہارے فائدے کے لیے۔ 20 مئی کو نا عالمی سطح پہ مکھیوں کا دن منایا جاتا ہے، شہد کی مکھیوں کا، 20 مئی کو۔ شہد کی مکھی یہاں پائی جاتی ہے، سب نے دیکھی ہوگی، شہد بھی کھایا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت، روز کھانا چاہیے، صبح صبح نیار منہ کھانا چاہیے، پانی میں مکس کر کے 1-2 چمچے روز کھائیں، بڑا اس کا فائدہ ہوگا، خصوصاً جو جن کو جگر کا مسئلہ ہوتا ہے یا نیند کی پرابلم ہے، کہ کچھ پڑھتے ہیں نیند آ جاتی ہے، درس و بیان سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، اس دوران نیند آ جاتی ہے، تو عموماً اس میں جگر کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، تو وہ پانی میں شہد ملا کے، اگر لیموں ملا کے کھائیں تو یہ جگر کا مسئلہ حل ہوگا، وہ نوز ایکٹیو رہے گا۔ شہد کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر دنیا سے شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں تو 4 سال میں انسانی نسل ختم ہو جائے، یہ اتنی اہم ہے شہد کی مکھی، یعنی ہماری زندگیاں اتنی شدت کے ساتھ شہد کی مکھی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر مکھی ختم ہو جائے انسانی نسل بھی ختم ہو جائے۔ کیوں ختم؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پودوں میں ہوتی ہے پولینیشن، یعنی مکھیاں یا تتلیاں جب ایک پودے پر بیٹھتی ہیں تو ان کے پیروں کے ساتھ خاص قسم کے ذرات لگ جاتے ہیں جب اس پہ بیٹھتی ہیں، تو پھر جب اڑتی ہیں نا، اڑ کے دوسرے پودے پہ جاتی ہیں، وہ ذرات پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اس پودے سے ادھر منتقل ہو جاتے ہیں، یوں پودوں کی افزائش ہوتی ہے، ان کی نسل بڑھتی ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق دنیا میں پودوں کی 80% پیداوار کا ذریعہ شہد کی مکھیاں ہیں،
اور تتلیاں، اب تتلی کو ہم اہمیت نہیں دیتے، صرف بچوں کو کھلونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ مکھیاں اور تتلیاں یہ سارا کام سر انجام دیتی ہیں۔ اگر یہ شہد کی مکھیاں اور تتلیاں نہ رہیں تو مختلف سبزیوں، تیل کے بیجوں، بادام، اخروٹ، ٹماٹر، سیب وغیرہ کی پیداوار کو سخت نقصان پہنچے گا، یوں انسانی صحت کے لیے خوراک مہیا نہیں ہو سکے گی۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، یعنی دنیا بھر میں بڑی موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے، پھر سبزیوں، پھلوں اور پودوں وغیرہ پر زہریلی ادویات چھڑکی جاتی ہیں، جنگلات کاٹے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے شہد کی مکھیوں کی نسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اگر 10 سے 15 سال پرانی بات کریں تو کہیں نہ کہیں گلی محلے میں کسی درخت پر شہد کے چھتے نظر آ جاتے تھے، اب نظر نہیں آتے، یا بہت ہی کم کی گاؤں میں آگے پیچھے نظر آئیں گے۔ یوں ہی پانی کے جو نل ہوتے ہیں ان پر بھی کہیں نہ کہیں شہد کی مکھیاں نظر آ جاتی تھی گھومتی پھرتی، اب وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ شاذ و نادر شاید کہیں کو نظر آ جائے ورنہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسی خطرے سے آگاہی کے لیے عالمی سطح پر مکھیوں کے دن کا اعلان کیا گیا ہے کہ 20 مئی کو مکھیوں کا دن منایا جائے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم پودے لگائیں، درخت بنائیں، کلائمیٹ چینج پر کسی حد تک قابو پائیں، تاکہ شہد کی مکھیاں، یہ ننھی تتلیاں، مختلف کیڑے مکوڑوں کی نسل بڑھے، ان کے ذریعے ہمارا بھی تحفظ ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شہد کی مکھی بڑی کمال کی چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں شہد کی مکھی کے نام کی پوری صورت ہے، سورہ نحل 14ویں پارے میں ہے، اور عربی میں نحل کہتے ہیں مکھی کو۔ اس صورت میں شہد کی مکھی کے کمالات بیان کی گئے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ میں ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشان ہے۔ ان دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بعض پہاڑوں میں، درختوں اور چھتوں میں گھر بنائے، پھر میٹھے، کڑوے، پھیکے ہر قسم کے پھلوں، پھولوں میں سے کھائے، اور ان کی تلاش میں اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم آسان راستوں پر چلتی رہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد سفید، زرد اور سرخ رنگوں میں نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی شہد سفید بھی ہوتا ہے، زرد بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے، بلکہ 1000 اقسام، 1000 سے زیادہ اس کی قسمیں ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں شاید ایک طرح کا شہد جو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ شہد ہے باقی خراب ہے، اگر اس سے ہٹ کے کوئی رنگ آ جائے کہتے ہیں نہیں یہ ملاوٹ والا ہے۔ اللہ کے رنگ بدل سکتے ہیں، ہلکا، گاڑھا، سفید، ڈارک، براؤن، ہر طرح کا ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں کوئی زیادہ گاڑھا ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی نرم ہے، کوئی یہ بھی اس میں فرق آ سکتا ہے۔ ذائقے میں بھی فرق آ سکتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ذائقہ ذرا گڑ کی طرح لگ رہا ہے، یہ ذائقہ کچھ اور لگ رہا ہے، یہ تو میٹھا کم ہے، اس میں ملاوٹ ہے، یہ شہد پہلے جو کھایا تھا بڑا میٹھا تھا، یہ میٹھا نہیں ہے، یہ ملاوٹ۔ اس میں ذائقوں میں بھی شہد کے فرق آ سکتا ہے، شہد کے رنگوں میں بھی فرق آ سکتا ہے، شہد کے گاڑھے پن میں، پتلے پن میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ تو شہد کئی قسموں کا ہوتا ہے، تو اس میں غور و فکر کرنے والوں کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ پاک کی قدرت بھی کیسی کمال اور نرالی ہے، ایک چھوٹی سی مکھی میں کیسی کیسی مہارتیں رکھ دی، کیسے کمالات رکھ دی۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں شہد کی مکھیاں انتہائی ہوشیار ہوتی ہیں، عقل مند ہوتی ہیں اور بہادر ہوتی ہیں۔ انہیں سال کے تمام موسموں کی اچھی طرح واقفیت ہوتی ہے کہ ابھی گرمی آنے والی ہے، ابھی سردی کا موسم ہے، ابھی کون سا موسم ہے۔ بارش کے اوقات کا ان کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ بارش ہونی ہے۔ یہ بہت بہترین انجینئر ہوتے ہیں، ماہر معمار ہوتے ہیں۔ یہ اپنا چھتا خود بناتی ہیں، اور یہ چھتا ہزاروں خانوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور 6 خانے ہوتے، ایک چھتے کو جو ہوتا ہے سوراخ ہوتا ہے اس کے اس طرح ہیکزاگونل کہتے ہیں، 6 اس کے ہوتے ہیں، وہ خانے 6 کونے ہوتے ہیں۔ اب جو میتھمیٹکس کے ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے
کہ یہ جو 6 کونوں والی شکل ہوتی ہے نا، یہ واحد شکل ہے جس سے جگہ کم گرتی ہے، ضائع بالکل نہیں ہوتی، اور اس میں زیادہ مقدار میں چیزیں سما سکتی ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز ایسے ہوگی جس کے 6 کونے ہوں گے، اس میں زیادہ کوانٹٹی میں چیز آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہد کی مکھی 6 کونوں والا گھر بناتی ہے تاکہ زیادہ اس میں شہد کی اسٹوریج ہو سکے۔ علامہ ضمیری مزید لکھتے ہیں کہ زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں چھتا بنانے کے لیے کوئی آلہ استعمال نہیں کرتی، پرکار نہیں ہے کہ بالکل سارے برابر کرنے کے لیے نہ کوئی ڈیوائس کوئی چیز ہو، کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی پرکار نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہر کھانا برابر ہوتا ہے، اس کی چوڑائی اس کی گہرائی بالکل ایک جتنی ہوتی ہے، اور کام کرنے کا بڑا نرالا ان کا انداز ہوتا ہے۔ یہ ساری مکھیاں مل جل کے کام کرتی ہیں، کام انہوں نے تقسیم کیے ہوتے ہیں۔ ایک رانی ہوتی ہے، رانی جو ہے وہ پوری چھتے کا انتظام سنبھالتی ہے، ان کے رہن سہن کا باقاعدہ قوانین ہوتے ہیں، اور ساری مکھیاں ان قوانین کی پابندی کرتی ہیں۔ مثلا ایک قانون کا یہ ہوتا ہے، کوئی مکھی چھتے کے اندر گندگی نہیں لگائے گی، یہ رول ہوتا ہے مکھیوں کا، اور گندگی نہیں لگاتی۔ اگر کوئی مکھی گندی جگہ پر بیٹھ جائے، اس کے پیروں پہ گندگی لگ جائے، تو اس کو چھتے میں داخل نہیں ہونے دیتے کہ تمہارے پیروں میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ اس کام کے لیے ان کے یہاں باقاعدہ گارڈ لگے ہوتے ہیں، کچھ مکھیاں گارڈ کی ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ اسے اندر نہیں آنے دیتی، تمہاری گندگی لگی ہوئی۔ ان میں کام تقسیم ہوتی ہیں، کچھ مکھیاں شہد کا کام کرتی ہیں، یعنی شہد بنانا ہوتا ہے کچھ نے، کچھ کی ڈیوٹی ہے انہیں صرف موم بنانا ہوتا ہے، کچھ نے صرف چھتا بنانا ہوتا ہے، کچھ کا کام ہے صرف پانی لانا۔ یہ سب مل جل کے کام میں مگن رہتی ہیں۔ غور فرمائیے وہ کون ہے جس نے ان چھوٹی چھوٹی مکھیوں کو ایسا ہنرمند، ایسا منظم اور واقف کار بنا دیا؟ یقیناً وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی قدرت غالب ہے، وہی ہے جو سب کو پالتا ہے، وہ سب کو صلاحیات عطا فرمانے والا ہے۔ کس منظم انداز میں شہد کی مکھیاں کام کرتی ہیں۔ عموماً یہ مکھیاں شہد بنانے کے لیے مل جل کے کام کرتی ہیں، جس سے وہ چھتا شہد بنانے، چھتے کو صاف رکھنے وغیرہ سارے کام انجام دیتی ہیں۔ اگر کوئی مکھی اکیلے یہ کام کرنا چاہے تو ممکن نہیں۔ کیا وہ مکھی جو شہد بنانے کے فن کو جانتی ہے وہ چھتا بنا سکتی ہے؟ کیا جو چھتے کی صفائی کے کام کو بخوبی جانتی ہے وہ چھتا بنا سکتی ہے؟ گویا اپنے ذمہ دار کی بات مانتے ہوئے کاموں کو آپس میں تقسیم کرنا، پھر جس کے ذمہ جو کام لگا ہے اس کو اچھے انداز میں انجام دینا، یہ کامیابی ہے۔ ٹیم ورک میں یہی ہونا چاہیے، اور وہی ٹیم کامیاب ہوتی ہے۔ اب کام کوئی اور دیا گیا ہو، بندہ کہ نہیں یہ نہیں، میں نے کوئی اور کرنا ہے، اب کام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کام تو وہ اچھا کر رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے، لیکن کوئی اور کام کرنے کی وجہ سے ڈسٹربنس آ گئی۔ کامیابی اور عمدہ کارکردگی کی اصل ہے، اگر ہم بھی اس خوبی کو اپنا لیں، ہر کام کو ذمہ دار و متحد اصلاحی بھائیوں میں تقسیم کر کے مل جل کر کرنے کی کوشش کریں، تو یوں ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے مستفید ہونے کے بھی بہترین مواقع نصیب ہوتے ہیں، اور کام بھی بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کام بتایا گیا ہو اس کے مطابق کریں تو سارے کام ہو جاتے ہیں، اس کے مطابق نہ کریں، جو کام دیا گیا اس کی بجائے کوئی اور کام کر دیں، تو نہ کوئی ادارہ چل سکتا ہے، نہ کوئی تنظیم چل سکتی ہے، نہ کوئی گھر چل سکتا ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہو یا بڑے سے بڑا ادارہ ہو، سارا اس کا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔